السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن فتنوں اور آزمائشوں کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے نا کہ یہ فتنے قیامت سے پہلے بپا ہوں گے، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں۔ کسی کو جو ہے وہ قیامت کی علامات کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، یا اور علم کا اٹھ جانا قتل عام کا پھیل جانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فتنے اور آزمائشیں بہت سی ان میں سے ان کے مقاصد کیا ہیں، تو مختصراً میں 4 مقصد ذکر کرتا ہوں۔ جب بھی کسی انسان پر کوئی فتنہ اور آزمائش اس کو بیان کیا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ چیز فتنہ ہے اور یہ چیز آزمائش ہے، تو ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے بچانا مقصود ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب کہیں سڑک پہ کہیں بورڈ لگا ہوتا ہے کہ آگے خطرناک موڑ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھائی صاحب آگے آپ نے احتیاط سے جانا ہے، احتیاط سے مڑنا ہے تاکہ آپ کو کہیں چوٹ نہ پہنچ جائے اور آگے سے کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں۔ تو اس لیے فتنہ اور آزمائش بتایا جاتا ہے۔ اس میں اس چیز کا نقص نہیں ہوتا بلکہ ہماری ایک حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اسے آزمانا مقصود ہوتا ہے کہ بھائی کھرا اور کھوٹا کون ہے، اس میں حق اور باطل کیا ہے، اس چیز کا فرق کیا جاتا ہے، کون خالص ہے اور کون جو ہے وہ صرف نام کا ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو کئی دفعہ آزمائشیں آتی ہیں، جیسے ابھی ایک دور چل رہا ہے کہ جس کے اندر مسلمان پر اگر کوئی مصیبت پریشانی کوئی فتنہ آتا ہے نا، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، کون ہے جو خوشحالی میں یہ باتیں کرتا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، اور کون ہے جو تنگی اور پریشانی میں بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ آزمائش تیری طرف سے ہے اور میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ تیسرا جو مقصد ہوتا ہے آزمائش کا، پریشانی کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو درجات ہوتے ہیں ان کی بلندی مقصود ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بہت بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر کوئی تکلیف اور پریشانی کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کسی بیماری میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا شکر کرے گا اور اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے اور آخرکار یہ میرے قریب ہو جائے گا۔ چوتھا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انسان پر آزمائش اور پریشانی آتی ہے تو وہ اس لیے کہ انسان کے دنیا میں گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ آخرت میں اس کی سزا ملے، کیونکہ دنیا کی سزا بہت کم ہوتی ہے اور آخرت کی سزا بہت زیادہ اور خطرناک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی بیماری، کوئی اس طرح کی چیز دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور انسان اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک جو ہے نا مقام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہت سے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 4 بڑے مقاصد ان کو یاد رکھیں۔ تو جب بھی کوئی فتنہ، پریشانی، کوئی مصیبت کچھ بھی آئے تو ان 4 میں سے تلاش کریں کہ میں کس جو ہے نا کیٹیگری، کس درجے میں ہوں، کیا میرے گناہ زیادہ ہیں، کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا تو نہیں چاہتے کہ میں اس موقع پہ اللہ کی طرف ہی رہتا ہوں، کہ کہیں میں جو ہے نا وہ غیر اللہ کی طرف تو نہیں چلا جاتا، کہیں دوسروں کے سامنے اپنی جو ہے نا آہوزاری اور واویلے کرنا تو نہیں شروع کر دیتا، کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھک تو نہیں جاتا۔ تو اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔